بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیکشن 342 CRPC ایک کرمنل کوڈ کو امپاور کر رہی ہے ایک اکیوز کو ایگزامن کرنے کے حوالے سے کہ ایک اکیوز کو ایک سول کوڈ کس طرح سے ایگزامن کر سکتی ہے۔ اسٹیچوٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے، سیکشن 342 CRPC ملزم کو ان حالات کی وضاحت کرنے کا موقع دینے کے مقصد کے لیے جو شہادت میں اس ملزم کے خلاف جو میٹیریل بھی جو حالات بھی سامنے آئے ہیں، عدالت کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کسی تحقیق یا تجویز کے کسی مرحلہ پر ملزم کو جس کے خلاف شہادت میں میٹیریل انکریمنیٹنگ میٹیریل سامنے آیا ہے، اس ملزم کو کسی بھی مرحلہ پر پیش کی اطلاع دیے بغیر اس ملزم سے ایسے سوال کرنے کا اختیار ہے اس عدالت کے پاس جو عدالت ضروری سمجھے، اور عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے استغاثہ کے گواہان کے بیانات لیے جانے کے بعد اور ملزم سے صفائی کے لیے شہادت لانے سے پہلے اس مقدمہ جو ملزم کے خلاف چل رہا ہے اس کی بابت اس سے سوالات کرے۔ سب سیکشن 2 کہتے ہیں، سب سیکشن 1 جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے یہ تاکیدی نوعیت کا ہے، یعنی عدالت کو صوابدیدی اختیار عطا کرتا ہے کہ وہ کسی بھی مرحلے پر مقدمہ کے انکریمنیٹنگ میٹیریل ایسا شہادتی مواد جو اس ملزم کو مجرم بنانے کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس حوالے سے کسی بھی مرحلے پر ملزم سے سوالات کر سکتی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ ایسے سوالات کا جواب دینے سے انکار پر یا ان کے غلط جواب دینے پر ملزم قطعی صورت خود کو قابل سزا نہ بنا دے گا، اس کی مرضی ہے وہ جواب دینے سے انکار کر دے یا اگر کوئی غلط جواب دے رہا ہے، مگر عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ایسے انکار یا ایسے جواب سے وہ ایسا نتیجہ اخذ کر سکتی ہے جو عدالت کرین انصاف سمجھتی ہے۔ عدالت سمجھے کہ یہ ملزم جھوٹ بول رہا ہے اور انکار کر رہا ہے، تو جو بھی عدالت مناسب سمجھے، جو کرین انصاف سمجھے، وہ اس جواب کا نتیجہ اخذ کر سکتی ہے۔ 342 سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ ملزم کے جو دیے ہوئے جوابات ایسی تحقیقات میں یا ایسی تجویزوں کے اندر زیر غور لائے جا سکتے ہیں اور انہیں کسی ایسے جرم کی تحقیقات یا تجویزات میں جو ایسے جوابات ظاہر کریں کہ اس نے ارتکاب جرم کیا ہے، شہادت میں اس کے حق میں یہ خلاف پیش کیا جا سکتا ہے۔ سب سیکشن 4 کیا کہتا ہے؟ سب سیکشن 4 واضح کر رہا ہے کہ 342 کے
جو بیان ہوں گے ملزم کے وہ بلا حلف ہوں گے، بغیر حلف کے ہوں گے۔ سب سیکشن 4 کہتا ہے کہ سوائے سیکشن 340(2) جس میں ملزم برحلف بیان دیتا ہے، 340(2) کے احکامات کے علاوہ کوئی ملزم کا کوئی بھی بیان حلف پر نہیں لیا جا سکتا۔ 342 کا جو بیان ہے وہ بلا حلف لیا جائے گا۔ سیکشن 342 کا مقصد بنیادی طور پر ملزم کی بے گناہی کو یا اس کے گنہگار ہونے کو پرکھنا ہے، اور ملزم اپنے بیان انڈر سیکشن 342 پر اپنے دستخط یا انگوٹھا لگائے گا۔ 342 کے جو احکامات ہیں وہ لازمی نوعیت کے ہیں۔ اگر ملزم 342 کے تحت موقع دیے جانے کے باوجود کچھ نہ کہے، خاموش رہے، انکاری ہو جائے، جبکہ دوسری جو کرابوریٹو ایویڈنسز ہیں، جو تائیدی شہادتیں ہیں، وہ مضبوط ہیں، اور وہ تمام تائیدی شہادتیں کوریبوریٹ کر رہی ہیں، اس ملزم کو اس جرم کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ارتکاب جرم کا مرتکب ہوا ہے، تو عدالت کے پاس ثوابدید ہے کہ وہ استغاثے کی کہانی کو ثابت شدہ سچا سمجھ سکتی ہے، اور جو بھی بحق انصاف بہتر سمجھے وہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے۔ سیکشن 342 سب سیکشن 2 ایک تاکیدی نوعیت کی دفعہ ہے۔ وہ ٹرائل کورٹ جس نے ملزم کا بیان قلم بند کیا ہے 342 کا، اسے اس بات کا سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ ملزم کا 342 کا بیان خود اس نے قلم بند کیا ہے، اسی کورٹ نے، اور اس کی موجودگی میں، اس جج کی موجودگی میں یہ بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، اور یہ بات کہ اس ملزم کے جو بیان ہے وہ ہو بہو جس طرح سے اس نے کیا ہے، جس طرح سے اس نے واضح کیا ہے، درست قوائف، جو بھی جملہ قوائف ہیں، درج کر دیا گیا ہے۔ یہ تاکیدی نوعیت 342 کی واضح ہو رہی ہے، اور اس چیز کو ایک کیس لا میں انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کے کچھ رول اسٹیبلش کر لیے گئے، اور وہ کیس لا باقاعدہ انٹرپریٹ بھی ہو گیا اور رپورٹ کیا گیا 1997 PCRLJ پیج 539 پہ۔ تین سو 42 بنیادی طور پر قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی شہادت جو انکریمنیٹنگ پارٹ آف ایویڈنس ہے، اس کا ہر حصہ اور ہر ایسا وقوع، ہر ایسا امر جو ملزم کے خلاف ہے، استغاثے کی شہادتوں میں ملزم کے خلاف سامنے آ چکا ہے، وہ اس ملزم کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ اس انکریمنیٹنگ میٹیریل آف ایویڈنس جو ہے اس حوالے سے وہ وضاحت پیش کر سکے۔ یاد رکھیے گا کہ شہادت کوئی کا وہ حصہ جو انکریمنیٹ کر رہا ہے اس ملزم کو، مجرم ٹھہرا رہا ہے، اور وہ حصہ ملزم کے بیان 342 کے تحت ملزم کے سامنے نہیں رکھا جاتا، تو دین ملزم
کو سزایاب کرنے کے لیے اس حصے کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب 342 کی سٹیٹمنٹ ہو رہی تھی اس وقت تو وہ جو انکریمنیٹنگ ایویڈنس تھی وہ تو اس کو بتائی نہیں گئی. ریکوری ہوئی تھی تو ریکوری کے بارے میں اس کو بتایا نہیں گیا. کیونکہ کوئی بھی اہم سوال پوچھنے میں ناکامی اس تمام پروسیڈنگ کے اندر نقص پیدا کر دیتی ہے اور انکیوریبل، ناقابل تصحیح، جس کو صحیح نہیں کیا جا سکے گا بعد میں، ایسا نقص چھوڑ دے گی اور ایسا لکونہ ہوگا جو پراسیکیوشن کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا اور ملزم انجوائے کرے گا اور پراسیکیوشن پٹتی رہ جائے گی. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2011 YLR پیج 442 میں، اور اس سے پہلے یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2008 YLR پیج 2866 میں. جب بھی ملزم کا بیان 342 ریکارڈ کیا جائے گا، یا تو مکمل طور پر قبول اس کو کیا جائے گا یا مکمل طور پر رد کر دیا جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ 342 کے بیان کے صرف اس حصے پر انحصار کر لیا جائے جو ملزم کے خلاف جاتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا ٹوٹلی اس کو مانا جائے گا یا رد کیا جائے گا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے اور اس نے سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا کا روپ دھار لیا تھا جب یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی PLD 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، اور پیش ہے 513 میں یہ رپورٹ ہوا تھا. اور یہی بات 2013 CMR پیج 383 میں انٹرپریٹ کی گئی کہ 342 کا جو بیان ہے یا تو اس کو مکمل طور پر قبول کیا جائے گا یا مکمل طور پر رد کیا جائے گا. جہاں پر شہادت استغاثہ قابل انحصار ہو اور ملزم کے بیان کا بری ذمہ کرنے والا حصہ جھوٹا ثابت ہو جائے، دین انکریمنیٹنگ پیس آف ایویڈنس جو ہے مجرم کو مجرم ٹھہرانے والی شہادت کے جو حصے ہیں وہ استغاثے کی حمایت میں پڑے جائیں گے، وہ بات ملزم کے اگینسٹ جائے گی. اب استغاثہ جو ہے اس کو ملزم کے بیان 342 کو ساتھ رکھ کر اس پر غور کیا جانا چاہیے. جب بھی جو شہادتیں استغاثے کی آئی ہیں اس کو 342 کے ساتھ رکھ کر غور کیا جائے گا. اگر مقدمہ استغاثہ میں ہلکا سا شک پیدا ہو جائے تو ملزم کا جو 342 کا بیان ہے اس پہ یقین کر لیا جائے گا. اور یہ بات اتنی خطرناک ہے پروسیکیوشن کے لیے کہ ملزم کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ کی گئی سیٹل پرنسپل آف کرمنل لا کے طور پہ سامنے آتی ہے اور رپورٹ ہوتی ہے 2009 YLR پیش ہے 2077 میں. سیکشن 342 کا مقصد صرف ملزم کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے. تین سو 342 کا بیان اس سسٹم کا حصہ ہے جو عدالت کو سچ جاننے کے قابل بناتا ہے. اگر ملزم تسلی بخش وضاحت پیش کرتا ہے تو اسے معائنے کے نتیجے سے فائدہ ہو جائے گا. اگر غلط یا غیر تسلی بخش وضاحت پیش کرتا ہے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور عدالت انفر کر لے گی کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے.
یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2005 SCMR پیج 364 میں. اگر کو ایکیوزڈ ہیں، زیادہ ملزمان ہیں، تو ہر ملزم کا بیان انڈر سیکشن 342 الگ سے معائنہ کیا جائے گا، اکٹھی نہیں بیان کیا جا سکتا. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. اور ایک کنفیوژن ہے نیچر کے حوالے سے. 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی نیچر یہ ہے کہ 342 کا بیان قطعی صورت اقبال جرم نہیں ہے، کنفیشن نہیں ہے، نہ یہ کنفیشن کے زمرے میں آئے گا، نہ ہی اس کے برابر اس کو مانا جائے گا. یہ ملزم کا عذر دفاع ہے، جسٹ عذر ہے دفاع کا. اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا، اپنے دفاع کو ثابت کرنے کا ایک عذر ہے 342 کا بیان. 342 کا مقصد ملزم کو اس کے خلاف شہادت بارے وضاحت پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے. اس بیان 342 کا مقصد ملزم کے خلاف یا کسی اور کے خلاف شہادت اکٹھی کرنا قطعی صورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بیان کے کسی حصے کو کسی دوسرے شخص کے خلاف استعمال کیا جائے گا کہ 342 ایک ملزم دے رہا ہے اور اس کے جو انکریمینیٹنگ پورشن ہے اس کو دوسرے ملزم کے خلاف استعمال کیا جا سکے. ایسا قطعی صورت نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو ہے مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 قطعی صورت ایک سبسٹینٹیو اساسی قانون نہیں ہے، ایک پروسیجرل لا ہے، ایک پروسیجر پرووائڈ کر رہا ہے. اور ایک شہادت کے ایڈمیسیبل ہونے بارے صرف اگر کوئی اتھینٹسٹی ہے تو وہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر ہے، کیونکہ قانون شہادت آرڈر 1984 ایک سبسٹینٹیو پیس آف لا ہے، ایک اساسی قانون ہے. اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت ہی کسی بھی شہادت یا کسی بھی بیان کی قانونی جو ویلیو ہے، اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے، اس کی ایڈمیزیبلٹی یا ان ایڈمیزیبلٹی کا فیصلہ جو ہے وہ قانون شہادت آرڈر نے کرنا ہے، نہ کہ وہ 342 یا 340 کرے گی تو قانون شہادت آرڈر 1964 کرے گی، 1984 کرے گی. اب آرٹیکل 44 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ سیکشن 342 کا جو بیان ہے اس کی نیچر سے متضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو موافق بناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑ رہے ہیں. اور جہاں تک معاملہ ہے 342(2) کا، تو یہ سرٹیفکیٹ کا جاری کرنا لازمی ہے. بیان 342 پر ملزم کے نشان، انگوٹھا یا اس کے دستخط اگر حاصل نہیں کیے جاتے تو یہ ایک نان کیوریبل اللیگلٹی ہے، ناقابل درستگی لا قانونیت ہے، غیر قانونیت ہے. یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پہ سامنے آتی ہے 2001 PCRLJ پیج ہے 1300 میں. اور جو بھی ڈاکومنٹ جو عدالت کے اندر ایگزیبٹ کیے جاتے ہیں ان کو ملزم کو پڑھ کر نہیں سنایا جاتا، نہ ہی ان کی وضاحت ملزم کو اگر دی جاتی ہے. اگر ان ملزم سے ان دستاویزات کی وضاحت حاصل نہیں کی گئی 342 کے بیان میں تو دین کنوکشن کس بات کی. یہ ایک ایسی نان کیوریبل
غیر قانونیت ہے جو لکونہ فل نہیں کر سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1999 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1526 میں۔ قانون اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجرم ٹھہرانے والی شہادت کا ہر حصہ، ایوری سرکمسٹانس، ہر حالات، تمام واقعات، جرم میں استعمال کیا گیا اسلحہ، اس جرم کا محرک، موٹیو، کوئی بھی عذر جس کا ملزم حق رکھتا ہے، پلی آف ایلیبائی لے رہا ہے، پلی آف سیلف ڈیفense لے رہا ہے، کوئی بھی ڈیفenس وہ لے رہا ہے، جن کو ملزم کے خلاف استعمال کیا جانا ہے، ملزم کے سامنے 342 کے بیان میں رکھنی چاہیے تاکہ 342 کے اندر ملزم ان کی وضاحت پیش کر سکے۔ یہ بات کریمنل لا میں ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ سامنے آتی ہے اور کئی جگہوں پہ اس کو انٹرپریٹ کیا گیا بار بار۔ فرسٹ ٹائم ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ ایک کیس لا جو رپورٹ کیا گیا 1980 پی سی آر ایل جے پیج ہے 771 میں ہی آتا ہے۔ اب ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ صرف شہادت کے وہ حالات ملزم کے سامنے 342 کے بیان میں رکھے جائیں گے جو مقدمے کا توازن استغاثے کے حق میں کر سکتے ہیں۔ استغاثہ جن بنیادوں پہ اس ملزم کو مجرم ٹھہرانے کے لیے جو شہادتیں لے کے آ رہا ہے، آپ نے اس تمام انکریمنیٹنگ میٹیریل کو 342 کی سٹیٹمنٹ میں سامنے لانا ہے تاکہ وہ اپنے بیان میں ان معاملات کی وضاحت کر سکے۔ ملزم کو 342 کے بیان میں وقوع کی تاریخ، مہینہ، سال، دن اگر نہیں بتایا گیا، 342 کے بیان میں ایسا نہیں کیا گیا، تو اٹ مینس 342 کے بیان میں ملزم کو جان بوجھ کے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایک کیس میں اگر وج ٹکر کی ایویڈنس ہے، وج ٹکر شہادت ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وج ٹکر شہادت ملزم کے سامنے انڈر سیکشن 342 کے بیان میں نہیں رکھی گئی، تو ایسی شہادت کو ملزم کے خلاف استعمال کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ سیم ایز اٹ از ریکوریز جو ہیں، جو ویپن ریکور کیے گئے، جو ایمٹیز ریکور کی گئی ہیں، پارچہ جات جو ریکور کیے گئے ہیں، وہ ملزم کے سامنے 342 کے بیان میں سامنے نہیں رکھی گئی۔ دین اب وہ ریکوریز ملزم کے خلاف شہادت میں کس طرح سے استعمال کی جائیں گی؟ ایسے نہیں ہو سکے گا۔ 342 بنیادی طور پہ ایسا حق دفاع اور ایک ایسا معاملہ ہے جو کسی ملزم کو مجرم بھی بنا سکتا ہے اور کسی ملزم کو بے گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر 342 کے بیان میں کسی ملزم کو ڈائنگ ڈکلریشن کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں دلائی گئی، اس کو واضح ہی نہیں کیا جا رہا 342 میں، تو اب ایسے بیان کے اوپر انحصار کس طرح سے کیا؟ وائٹ کالر کرائم میں 342 کی ایک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے
استغاثہ کے وکیل نے نوٹس بھجوایا فراڈ کا، بریچ آف ٹرسٹ کے حوالے سے۔ اس نے کہا کہ جناب آپ نے یہ امانت لی تھی، آپ اس کو واپس کر دیں۔ اس کے اگینسٹ ملزم، جس نے وائٹ کالر کرائم کا الزام ہے جس کے اوپر، ملزم کے وکیل نے اس نوٹس کا جواب دیا، استغاثے کے وکیل کے نوٹس کا 342 کے بیان میں۔ جس وقت تک اس نوٹس کا جواب اور اس نوٹس کو 342 میں واضح نہیں کیا گیا، دین اس کو کس طرح سے انکریمینیٹ کیا جائے گا؟ نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2011 MLD پیج 239 میں، اور 1988 PCRLJ پیج 272 میں، اور 1988 MLD پیج 482 میں۔ چودہ اقبال جرم کے حوالے سے تھا ایک معاملہ۔ اینٹی کرپشن میں 5247 کا ایک مقدمہ تھا۔ اقبال جرم ایک ملزم نے کر لیا ہے کہ اس نے رشوت لی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ملزم کا ٹرائل چلتا ہے۔ 342 کی سٹیٹمنٹ میں ملزم کا اقبال جرم اور اس کی موقع کے اوپر جو ریکوری تھی وہ سامنے رکھی نہیں گئی، تو 342 کے بیان میں جب یہ اتنا بڑا لکونہ آ گیا تو یہ نان کیوریبل ہوگا، اور اس بنا کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ملزم کو بری کیا، اور یہ کیس باقاعدہ انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا PLD 1956 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 300 میں۔ اور نیچر اس طرح سے ہے کہ جو سوال 342 CRPC کے تحت کیے جائیں گے پوچھ گچھ کی شکل میں کیے جائیں گے، استفسار کی صورت میں پوچھے جائیں گے، کیا آپ نے اقبال جرم کیا تھا؟ یہ ریکوریز آپ کے خلاف آتی ہیں، کیا یہ سچی ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ 342 کا جو بیان ہے وہ ایک جج کی سوچ کے اوپر اثر رکھتا ہے، اسی لیے قانون 342 بارے ملزم کو وضاحت کرنے کا موقع دیتا ہے، اور بیان انڈر سیکشن 342 شہادت میں ایک ایڈمیزیبلٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ قطعی صورت ملزم 342 کے بیان کی کمزوریاں اگر کور نہیں کر پایا تو استغاثہ ملزم کا جو بیان ہے 342 CRPC کا، اس میں جو اس ملزم نے جو موقف اختیار کیا ہے اس میں لکوناز آ گئے، اس میں کمزوریاں آ گئی ہیں، تو اس کمزوریوں کا فائدہ اس پراسیکیوشن کو نہیں ملے گا۔ پروسیکیوشن نے اپنے کیس کو بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ پروو کرنا ہے۔ قطعی صورت 342 کے بیان میں بھی اگر کمزوری رہ گئی اپنے موقف کو ثابت کرنے میں تو اس کا فائدہ استغاثے کو نہیں ہونا۔ یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ کرمنل لا میں سامنے آتی ہے، اور انٹرپریٹ بھی ہوئی تھی 1989 MLD پیج 4827 میں، اور اس کے بعد 2017 اور 2018 فیبروری پہ بھی اس کے اوپر کافی کچھ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس پہ کچھ کام کیا ہے، اور یہ چیزیں باقاعدہ سامنے آتی ہیں مختلف پریسیڈنٹس کے حوالے سے۔ 342 کا جو بیان ہے اس میں کسی نقص کی وجہ سے پراسیکیوشن کیس جو ہے وہ سر انداز نہیں ہوگا۔
اس حوالے سے اس لکونے کی نیچر کو دیکھا جائے گا، کس حد تک نقص رہ گیا ہے، کیا وہ نقص جو ہے 537 سی آر پی سی کے تحت کیوریبل ہے یا نہیں ہے، اس نقص کی نیچر کو دیکھا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2006 سی آر ایل جے پیج ہے 608 میں۔ اور 2015 ایس سی ایم آر پیج ہے 423 میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سارا پھڈا ہی بکا دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ کنفیشن یا بیان 164 کے مقابلے میں 342 کا جو بیان ملزم دے رہا ہے اس کو فوقیت دی جائے گی، سپرسیڈ کر جائے گا 342 کا بیان، کیونکہ وہ کنفیشن اس وقت آئی تھی جس وقت ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا تھا۔ 342 اس وقت آئی ہے جب استغاثے کی تمام شہادتیں ہو چکی، تمام انکریمینیٹنگ میٹیریل جو اس ملزم کے خلاف تھا وہ سامنے آ چکا ہے۔ اگر ملزم نے حاضری معافی کروا لی ہے تو ملزم کے وکیل کی موجودگی میں 342 کا بیان قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2002 پی سی آر ایل جے پیج 1268 میں۔ اب 342 کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے۔ اگر ایکسپرٹ رپورٹ 342 کے بیان میں پٹ نہیں کی گئی تو اس سے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1995 سی آر ایل جے پیج 130 میں۔ 5247 کا ایک کیس سامنے آتا ہے اینٹی کرپشن کیس میں کہ جو موقع کے اوپر برآمد کی گئی رشوت کی رقم تھی اس کو 342 کے بیان میں واضح نہیں کیا گیا، پٹی نہیں کیا گیا، دین ملزم کے خلاف کیسے استعمال کریں گے جناب؟ ملزم فارغ کر جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 1994 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1660 میں۔ اگر ایک بندے نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ درج کروا دیے، اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو اس کے 342 کے جو بیان ہے اس میں پٹی نہیں کیا جاتا تو اس اقبال جرم کو آپ 342 میں پٹ نہ کرنے کی وجہ سے ملزم کے خلاف کیسے استعمال کریں گے؟ وہی 2015 ایس سی ایم آر والی بات آ گئی نا جی، معاملہ ہی ختم۔ 2015 ایس سی ایم آر پیج ہے 423، بڑی کمال ججمنٹ ہے جی، اس حوالے سے پڑھنے کے قابل ہے۔ اور یہ بات دوبارہ انٹرپریٹ ہوئی ہے 2016 میں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی کے اوپر بات کی، انٹرپریٹ کیا، اس کو سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ دیتی ہے کرمنل لا میں تمام جو کورٹس ہیں۔ اور یہ رپورٹ ہوتا ہے 2016 ایس سی ایم آر پیج 267 میں۔ گل مکدی مکائیں اگر تو بات یہ ہے کہ 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اگر کسی انکریمینیٹنگ ایویڈنس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا تو اس انکریمینیٹنگ میٹیریل آف ایویڈنس جو ہے اسے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، ختم۔ اب اس کے اوپر
सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की बंडल्स ऑफ जजमेंट्स हैं, चंद एक मेरे पास है। 1999 SCMR पेश है 697 में, 2010 SCMR पेश है 1009 में, 2013 YLR पेश है 2734 है, और 2014 PCRLJ 1531 है, 2014 YLR पेज 325 है, 2015 PCRLJ पेज है 1293, और 2016 PCRLJ 407 है, 2016 PCRLJ पेज 820 है। और इन सब से एक बड़ी कमाल जजमेंट है जी, पढ़ने के काबिल है। इस हवाले से बात ही खत्म होती है 2017 में आके, और कमाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इस हवाले से। 342 की स्टेटमेंट के हवाले से बड़ा लीनियंट व्यू है। और जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब जब 342 की स्टेटमेंट के ऊपर फैसला देते हैं तो कमाल कर देते हैं। और उनकी किताब है जजिंग विद पैशन बाय जस्टिस आसफ सईद खोसा, क्रिमिनल लॉ में पढ़ने के काबिल किताब है जनाब। और ये किताब इतनी शानदार है कि उसमें जो क्रिमिनल लॉ के बुनियादी जो असूल हैं, जो सेटल्ड प्रिंसिपल हैं, वो वाज़ेह कर दिए गए हैं। और ये बात 2017 SCMR पेज 148 में इंटरप्रेट हुई है। अगर लास्ट सीन एविडेंस, लास्ट सीन शहादत 342 में पुट नहीं की गई तो उसको मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1991 SCMR पेज है 1601 में। अगर मोटिव को 342 की स्टेटमेंट में वाज़ेह नहीं किया गया, पुट नहीं किया गया, तो वो उसके खिलाफ, मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2000 PCRLJ पेज है 779 में। बात है मुल्ज़िम की उम्र की। 342 में बताई गई जो मुल्ज़िम की उम्र है उसको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2005 PCRLJ पेज है 1922 में। और 342 में सब सेक्शन 2 के मुताबिक अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया जारी हुआ, देन 537 CRPC के तहत ये नॉन क्योरेबल है, ये नाकाबिल दुरुस्तगी है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2001 PCRLJ पेज है 1808 में। अगर 342 के बयान के ऊपर मुल्ज़िम के दस्तखत या अंगूठा के निशान नहीं लगवाए गए तो ये नॉन क्योरेबल है 537 के तहत। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2001 PCRLJ पेज है 1300 में। अब कुछ केस ऐसे सामने आते हैं जिनमें जज साहबान नहीं थे, कुछ ऐसी गलतियां कर गए जनाब जो उनके गले पड़ गई और प्रोसिक्यूशन का बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने 342 के बयान कलमबंद ही नहीं किए। जब 342 के बयान कलमबंद ना किए जाएंगे तो अंडर सेक्शन 537 ये नॉन क्योरेबल गलती है जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। इस तकासे का बेड़ा गर्क हो जाता है जनाब इस बात से। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1999 YLR पेज 70 पे और 1999 MLD पेज 2168 में और 2013 YLR पेज है 2734 में। और अगर किसी शहादत का कोई ऐसा अहम हिस्सा है जो किसी ना किसी सूरत में मुल्ज़िम को इनक्रिमिनेट कर जा रहा है और उसको 342 के बयान में पुट ही नहीं किया जा रहा तो उसे मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बात
सेटल प्रिंसिपल के तौर पे इंटरप्रेट हुई है 2014 YLR पेज 325 में। और एक अहम बात कि अगर मुल्ज़म जुर्म करने के बाद इश्तिहारी हो गया, बाद में पकड़ा गया, ट्रायल शुरू हुआ, मुल्ज़म अब्सकॉन्डर हो गया, मुल्ज़म रूपोश हो गया, मफरूर हो गया, उसकी रूपोशी को, उसकी मफरूरी को, उसके इश्तिहारी होने को, उस तमाम बात को 342 की स्टेटमेंट में उससे सवाल ही नहीं उससे पूछे गए, उसको पुट ही नहीं किया गया, उसकी रूपोशी को बयान ही नहीं किया गया, तो देन इस बात को क्या मुल्ज़म के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? कतई सूरत नहीं किया जा सकता। ये बात इंटरप्रेट हुई 2015 PCRLJ पेज 285 में और 2017 PCRLJ पेज है 114 में। तो दोस्तों, लाइट चली गई थी, अब अंधेरे में बैठा, अभी सोने जा रहे हैं, और मैंने कहा अपने दोस्तों से इस टॉपिक को पूरा करके गपशप मुकम्मल कर ली जाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इसको देखते हैं अगर, और YouTube पे जो मेरा पेज है उस पे ये गपशप के तमाम जो टॉपिक्स हैं वो मौजूद है, और अगर दोस्त को किसी टॉपिक को लेना चाहें तो वहाँ पे आसान ज़बान में सीधा सीधा लैंग्वेज में ये तमाम चीज़ें मौजूद है और वो सुनी भी जा सकती हैं, और अगर कोई फ़ायदा हो जाता है दैन दैट्स गुड, नहीं होता तो छोड़े परे। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।